سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے حالات حاضرہ کا علم حاصل کرنے کی شرعی حیثیت، یعنی ہماری شریعت کس حد تک ہمیں حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کی ترغیب دیتی ہے۔ شریعت کے جو مآخذ ہیں مشہور ہیں، 4 ہیں، قرآن کریم ہے، سنت مطہرہ ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر ہم شریعت کا علم رکھتے ہیں لیکن حالات حاضرہ کا علم نہیں رکھتے تو ہم ٹھیک فیصلے نہیں کر سکتے، صحیح فیصلے نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حالات حاضرہ کا علم رکھتا ہے مگر شریعت کا علم نہیں رکھتا تو اس کا بھی یہی حال ہوگا کہ صحیح فیصلے نہیں کر پائے گا۔ قرآن مجید میں سورہ روم کے آغاز کی جو آیات ہیں ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حالات حاضرہ کے علم کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ سورہ روم کی جو ابتدائی آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ اس کا ترجمہ ہے الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں شکست کھا گئے ہیں اور اپنی اس شکست کے بعد چند سالوں کے اندر ہی وہ فتح پائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اس روز اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ ناظرین، واقعہ یہ ہوا کہ جب مسلمان ابھی مکہ میں ہی تھے، ابھی ہجرت نہیں کی تھی اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، اس وقت کی جو سپر پاورز تھیں ایران اور روم، ان میں جنگ چھڑ گئی اور ایران نے روم کو شکست فاش دی۔ اب روم جو ہیں وہ عیسائی تھے، ان کے پاس کتاب تھی، انجیل، اہل کتاب انہیں کہا جاتا ہے۔ مسلمان جو ہیں مکہ میں، ان کے پاس بھی کتاب اللہ کی دی ہوئی قرآن مجید۔ اس کے برعکس جو ایرانی تھے، جو فتح یاب ہوئے، وہ بت پرست تھے، آتش پرست تھے، مشرک تھے، اور مکہ کے جو کافر تھے قریش کے، وہ بھی بت پرست تھے، کافر تھے۔ تو مکہ کے کافروں نے خوشیاں منائیں اور مسلمانوں سے کہا کہ یہ جو عیسائی ہیں جو تم سے ملتے جلتے ہیں دین میں، وہ بھی کتاب والے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس آسمانی کتاب ہے، تم بھی کتاب والے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے پاس آسمانی کتاب ہے، تو دیکھو کس طرح ایرانیوں نے شکست دی ہے۔ ایرانی جو ہم سے ملتے جلتے ہیں، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو ہم حق پر ہیں، تم لوگ غلط ہو، کیونکہ ایران کو فتح حاصل ہوئی ہے اور عیسائی رومنز کو شکست ہوئی ہے۔ تو مسلمانوں کو افسوس ہوا رومیوں کی اس شکست پر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ گو کہ رومیوں کو شکست فاش ہو گئی ہے، لیکن چند ہی سالوں میں رومی دوبارہ حملہ کریں گے اور ایرانیوں پر فتح حاصل کریں گے۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان خود پسے ہوئے تھے، مکہ میں تھے، انہیں اذیتیں دی جا رہی تھیں، تکلیفیں دی جا رہی تھیں، اور جب سورہ روم کی یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ رومیوں کو ابھی تو اتنی شکست ہوئی ہے، تو
تو وہ کیسے چند سالوں کے اندر دوبارہ سنبھل سکتے ہیں اور ایران جیسی سپر پاور کو شکست دے سکتے ہیں؟ لیکن اللہ کا کرنا ہوا کہ چند ہی سال میں، ہاں بلکہ یہ بھی ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مشرک نے جس کا نام ابی بن خلف تھا شرط بھی لگا لی، 100 اونٹوں کی شرط لگ گئی کہ اگر رومیوں نے واقعی فتح حاصل کر لی تو یہ جو مشرک ہے ابی بن خلف حضرت ابوبکر صدیق کو 100 اونٹ دے گا، اور اگر نہ ہو سکی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دیں گے۔ اسی دوران ہجرت بھی ہو گئی، مسلمان مدینہ آ گئے، اور دوبارہ یہ جنگ ہوتی ہے اور اس میں رومیوں کو فتح حاصل ہوتی ہے، اور یہ اسی روز ہوتی ہے جس روز اللہ تعالیٰ بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو ڈبل خوشی ہو گئی، ایک جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں فتح حاصل ہوئی، اور دوسری یہ خبر آئی کہ رومیوں نے ایرانیوں کو شکست دے دی ہے۔ تو ناظرین، جو نقطہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے مسلمانوں کو نہ صرف حالات حاضرہ سے باخبر کیا بلکہ اس وقت کے جو انٹرنیشنل افیئرز تھے، دنیا کے لیول پر جو حالات چل رہے تھے، ان سے باخبر کیا۔ تو اس سے یہ ایک ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ کو اپنے ارد گرد کا جو ماحول ہے، حالات حاضرہ ہے، اپنے ملک کے حالات ہیں اور دنیا کے جو حالات ہیں ان پر نظر رکھنی چاہیے۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ جب مکہ میں صحابہ کرام پر قریش نے اذیتیں زیادہ کر دیں، تکلیفوں میں اضافہ کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کو ہی کیوں چنا؟ مصر کیوں نہیں بھیج دیا، یا انڈیا کی طرف کیوں نہیں بھیجا، یا چین کی طرف کیوں نہیں بھیجا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں ایک ایسا حکمران ہے کہ جس کی عدالت میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، کسی پر زیادتی نہیں ہوتی، وہ ایک عادل حکمران ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حبشہ کے جو موجودہ حالات تھے، حالات حاضرہ تھے، حبشہ کے جو کرنٹ افیئرز تھے، ان کے بارے میں بتایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کے حالات بتائے اور بتایا کہ وہاں پر عدل اور انصاف کا نظام قائم ہے، لہٰذا آپ وہاں چلے جائیں، آپ وہاں پر محفوظ رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بھی بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ان کی جو کرنٹ افیئرز پر نظر تھی اور اس نظر کے تحت انہوں نے بڑے بڑے فیصلے کیے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو جنگیں شروع ہوئی ہیں، بہت سے قبائل، عرب قبائل مرتد ہو گئے، ان کے ساتھ جنگیں ہوئیں۔ مسیلمہ کذاب ہے جو جھوٹا مدعی نبوت تھا، اس کے ساتھ جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، اور اس میں بہت سے ایسے صحابہ شہید ہو گئے جو حفاظ قرآن تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس خطرے کو دیکھتے ہوئے کہ قرآن مجید کہیں ضائع نہ ہو جائے، قرآن مجید کو جمع کیا اور ایک کتابی شکل میں، مصحف کی شکل میں اسے اکٹھا کیا۔ تو یہ ایک فیصلہ تھا جو حالات حاضرہ پر آپ کی جو نظر تھی اس پر مبنی تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے۔ آپ کی خلافت میں ایک سال آتا ہے جو قحط سالی کا سال ہے، اس میں بارشیں نہیں ہوتیں، اناج نہیں اگتا۔ تو اس سال میں جتنے بھی چوریوں کے واردات ہوئی ہیں، واقعات ہوئے ہیں، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چور کے ہاتھ نہیں کاٹے، کیونکہ وہ ایک ایسا وقت تھا جس میں اناج کی قلت تھی اور لوگ مجبور تھے کہ کہیں سے بھی خوراک وہ حاصل کر سکیں۔ تو انہوں نے یہ جو سزا ہے چور کی، اس کو معطل کر دیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ کرام نے بہت فتوحات کی، آرمینیا تک پہنچ گئے۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان بھی رہے، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا لقب ہے۔ تو یہ آرمینیا میں تھے جہاد میں، تو وہاں انہوں نے کچھ لوگوں کو قرآن مجید غلط پڑھتے ہوئے سنا۔ تو یہ وہیں سے ہی حضرت عثمان کے پاس آتے ہیں مدینہ میں اور بتاتے ہیں کہ میں نے اس طرح لوگوں کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا ہے جو کہ غلط تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام امت کو ایک قراءت پر اکٹھا کیا، جو قریش کا لہجہ تھا، قریش کی قراءت تھی، اس پر امت کو متحد کیا۔ تو یہ ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا جو حالات حاضرہ پر ان کی جو نظر تھی، جو علم تھا، اس پر مبنی تھا۔
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے جو فتاویٰ ہیں، آپ نے جو مصر جا کے فتوے دیے ہیں، وہ ان فتووں سے بہت مختلف ہیں جو آپ نے عراق میں دیے تھے، کیونکہ جب آپ مصر جاتے ہیں تو وہاں آپ کو نئے حالات، مختلف حالات ملتے ہیں جو عراق کے حالات سے نہیں ملتے۔ اسی طرح ایک مشہور واقعہ ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کے زمانے میں تاتاریوں کے حملے ہوتے ہیں، تاتاری جو ہیں وہ مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ تو ایک جگہ وہ دیکھتے ہیں، اپنے وہ شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ تاتاریوں کا ایک گروہ ہے اور وہ شراب نوشی کر رہا ہے، نشے میں دھت ہے۔ تو امام کے شاگردوں نے کہا کہ آپ انہیں شراب نوشی سے منع کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ انہیں شراب نوشی کرنے دیں، کیونکہ جب تک یہ نشے میں دھت رہیں گے مسلمان قتل عام سے بچے رہیں گے۔ تو یہ ایک ان کی نظر تھی، اور حالات حاضرہ پر ان کا جو علم تھا اس پر مبنی تھی۔ تو ناظرین، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ ہم جب شریعت کا علم حاصل کریں تو ساتھ ساتھ ہماری گہری نظر ہونی چاہیے حالات حاضرہ پر، تبھی جا کر ہمارے جو علماء ہیں وہ صحیح فیصلے کر پائیں گے۔ کیونکہ اگر آپ حالات حاضرہ کا علم نہیں رکھتے، صرف شریعت کا علم رکھتے ہیں، تو آپ اس قابل نہیں ہوں گے کہ آپ صحیح فتوے صادر فرما سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شریعت کے علم کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ کا علم بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔